السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جب آج میں اٹھا تو میں نے جب خبریں دیکھیں تو وہاں پر ایک سماعت کا احوال بتایا جا رہا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی۔ بہت سارے لوگ جو رپورٹرز تھے، آپ کو پتہ ہے ایک ایجنڈا لے کے وہ رپورٹ کرتے ہیں، وہ بہت ایکسائٹڈ تھے، بہت خوش تھے کہ آج شاید نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ آ جائے۔ لیکن جب شام ہوئی تو انہیں مایوسی ہوئی کہ نواز شریف کے ایک بار پھر حق میں فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، یہ فیصلہ ہے کیا اور اگلے ایک مہینے میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ کیا کرنا ہے نواز شریف صاحب کو۔ دوسری اہم بات جو سب سے دلچسپ بات تھی وہ تھی غداری کا مقدمہ جو اس حکومت نے کاٹا نون لیگی ارکان کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف۔ تو اچانک آج نون لیگ کے ارکان سابق گورنر زبیر صاحب پہنچ گئے شادرہ تھانے اور انہوں نے کہا بھائی مجھے گرفتار کریں، میں آ گیا ہوں، مجھے گرفتار کریں۔ عطا تارڑ بھی آ گئے، ہمیں گرفتار کریں۔ تو وہاں پہ جو ایس ایچ او صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں، میں گرفتار آپ کو نہیں کر سکتا۔ یہ دلچسپ کہانی ہے جس کا احوال میں آپ کو بتاؤں گا، اور کس طرح اب یہ حکومت بوکھلائی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، اس کی پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تک وہی روایت سی بات جو میں کرتا ہوں، ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس کو کلک کر لیں۔ بیل آئیکن کا بٹن اسی کے ساتھ ہے، اس کو کلک کر لیں۔ اس کو کلک کرنے سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ فوراً سے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور وہ معلومات آپ دیکھ سکیں گے۔ تو دوستو، ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی۔ اس سماعت میں بہت سے لوگوں کی امیدیں یہ تھی کہ آج شاید نواز شریف کو مفرور قرار دے دیا جائے گا، اشتہاری قرار دے دیا جائے گا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ لکھ کر آرڈر پاس کر دے گی۔ لیکن ایک بار پھر ان لوگوں کو مایوسی ہوئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب حکومت یہ کرے کہ اخباروں میں اشتہار دے اور نواز شریف سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ عدالت کے روبرو پیش ہو، انہیں عدالت طلب کر رہی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت مایوس کن خبر تھی جو پورے دن ٹی وی چینلز پر جو رپورٹرز ہیں وہ بیپر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج یہ فیصلہ آ کے ہی رہے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہے گی کہ نواز شریف مفرور ہے، اشتہاری ہے۔ اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو لندن میں پاکستان کا ہائی کمیشن ہے ان کے دو اہم اہلکاروں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے۔ ان میں ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے رابطہ کیا نواز شریف کے جو بیٹے ہیں ان کے سیکرٹری سے، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وارنٹ گرفتاری دیے جا رہے ہیں نواز شریف کو لندن میں۔ اب وہاں پہ کیا پاکستان کی پولیس ہے، پولیس جا کے اس کو گرفتار کرے گی؟ وہ پنجاب پولیس جو غداری کا مقدمہ درج کر کے مسلم لیگ نون کے رہنما جو گرفتاری دینے پہنچے ہیں انہیں گرفتار نہیں کر سک رہی، اور یہاں پہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں گرفتاری دے دیں گے اور وہ یہاں پہ پاکستان آ کے پیش ہو جائیں گے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے، اگر آپ پرانے اخبارات اٹھائیں یا پرانی خبریں آپ فالو کریں، اس کو میں بہت کلوزلی فالو کر رہا ہوں۔ 9 ستمبر کو پچھلے ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا نواز شریف کو اور ان کا کیس وہاں پہ کھلا تھا۔ اس دن مجھے یاد ہے بہت سے لوگوں کی یہ امیدیں تھیں، بہت سے لوگ یہ شرط لگا رہے تھے کہ آج نواز شریف صاحب کو مفرور قرار دے دیا جائے گا، اشتہاری قرار دے دیا جائے گا اور آج فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اس بات کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر 1 ماہ کی مہلت دی ہے اور کہا ہے کہ جی پاکستان کی حکومت جو برطانیہ میں اخبارات چھپتے ہیں، پاکستانی اخبارات، ان میں اشتہار دے اور نواز شریف صاحب سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ یہاں پر ان کی طلبی ہو رہی ہے، وہ آئیں اور وہ پیش ہوں۔ اس کے علاوہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ منادی ہوگی، ڈھول بجائے جائیں گے لاہور میں اور کہا جائے گا کہ جی نواز شریف صاحب جو لندن میں ہے وہ یہاں ڈھول بجا کے کہا جائے گا کہ وہ حاضر ہوں، یہ اشتہار جاری کیا جائے گا۔ تو 1 مہینے کی مہلت مل گئی ہے اور 1 مہینے میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے اب مولانا فضل الرحمان ملاقات کر رہے ہیں مریم نواز سے، باقاعدہ جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں اعلیٰ لیڈرشپ رائیونڈ پہنچی ہے جس میں رانا ثناء اللہ اور دوسرے رہنما ہیں، اور وہاں پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ طے ہوگا کہ آگے کس طرح چلنا ہے اور دسمبر تک پورا اپوزیشن کا پلان کیا ہوگا۔ تاریخ میں پہلی بار یہ بھی ہوا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ جو ملزمان نامزد تھے ایک غداری کے مقدمے میں وہ تھانے پہنچ گئے، لاہور میں شادرہ تھانے پہنچے اور انہوں نے یہ کہا تھانے دار صاحب سے، ایس ایچ او صاحب سے کہ ہم پہنچے ہیں، ہم آئے ہیں، ہمیں گرفتار کیا جائے۔ تو ایس ایچ او صاحب نے کہا نہیں، میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک درخواست آئی تھی، اس پر ہم نے یہ مقدمہ درج کیا ہے، لہٰذا اب اس کی
انویسٹیگیشن ہوگی, تفتیش ہوگی اور پھر کوئی معاملہ ہوگا اگر گرفتاری کرنی ہوئی تو. لیکن یہاں پر ایس ایچ او صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے, اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مقدمہ صرف حکومت درج کروا سکتی ہے. کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ, کسی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ صرف حکومت وقت, صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت درج کروا سکتی ہے. تو یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ آخر یہ کس کی خواہش تھی اسلام آباد میں کہ نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف یا پھر نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور, جو لاہور پولیس چیف ہیں, وہ غائب ہیں اس پورے معاملے سے. اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ معاملہ, یہ مقدمہ درج ہونا تھا تو سی سی پی او صاحب کے علم میں یہ بات تھی, انہیں یہ بات بتائی گئی تھی اور انہوں نے ہی اس کی کہہ لیجئے رضامندی دی تھی. انہوں نے ایگری کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے, یہ مقدمہ آپ کاٹیں. اب وہ جو ملزم ہے, جو کہہ لیجئے ملزم جو دوسرے مقدمات پہ مطلوب بھی ہے, جس نے آ کے یہ بدر رشید نے مقدمہ کروایا ہے, خود وہ ملزم ہے, وہ اب غائب ہے, وہ خود مفرور ہو گیا ہے. اور نون لیگ کے رہنما جا کے تھانے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گرفتار کیجئے. وہ جو شخص جس نے درخواست دی تھی وہ غائب ہو گیا اور نون لیگ کے رہنماؤں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا رہا, حالانکہ وہ پیش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تاریخ میں پہلی بار, دلچسپ ہے نا بات یہ, تاریخ میں پہلی بار نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں ہمیں گرفتار کرو, لیکن پولیس والے کہہ رہے ہیں نہیں ہم آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے. میرے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت کی بوکھلاہٹ اس وجہ سے ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک اور ویڈیو آنے والی ہے جج ارشد ملک کی. وہ جج جو ایک داغ بنا, ایک بلیک اسپاٹ بنا, ایک سیاہ داغ بنا اس عدالت پہ, اس عدالتی نظام پہ, جس نے کس طرح کمپرومائز ہو کے نواز شریف, سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے, اور باقاعدہ اس کی ویڈیو اب آ چکی ہے. اس کی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس پر جو اب نون لیگ کی قیادت کے پاس ہے, مریم نواز ایک ویڈیو سامنے لے آئی تھی جس کے بعد ارشد ملک کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی, اور باقاعدہ جسٹس کھوسا نے کہا تھا یہ بدنما داغ ہے اس جوڈیشری پہ ارشد ملک. لیکن اب ایک اور ویڈیو ہے جو بہت حساس ویڈیو ہے, اور اگر وہ ویڈیو سامنے آ گئی تو وہ ایک تہلکہ مچا دے گی. پورا یہ جو سیاسی ماحول ہے وہ اتنا گرم ہو جائے گا اور اتنے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے جو آپ کی سوچ ہے. لہٰذا اب نون لیگ اور نواز شریف اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو بہت جلد منظر عام پر لایا جائے, اور ممکن ہے دسمبر کے قریب جب یہ تحریک پورے آب و تاب سے اپنے عروج پر ہوگی تو اس ویڈیو کو جاری کیا جائے گا, وہ ویڈیو سامنے آئے گی, اور یہ جو پورا انصاف کا نظام ہے جو ایکسپوز ہو چکا ہے وہ اور ایکسپوز ہوگا, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ججز کمپرومائز ہو کے فیصلے دیتے ہیں. جب مریم نواز نے پہلی ویڈیو جاری کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا, اگر اس پریس کانفرنس کو آپ نے دیکھا ہو تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا اگر اور ویڈیوز سامنے آ گئی, دوسری اور ویڈیوز سامنے آ گئی, انہوں نے کہا تھا وہ ویڈیوز ہم سامنے نہیں لانا چاہتے, لیکن اگر وہ ویڈیوز سامنے آ گئیں تو بہت سارے جو حساس ادارے ہیں ہمارے, اب جن کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں, ان کے حوالے سے اور سوالات سامنے اٹھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس جج کو کمپرومائز کیا گیا, اس جج کو بلیک میل کیا گیا. اور جو پہلی ویڈیو سامنے آئی تھی باقاعدہ اس پہ تو یہ اقرار کر چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا اور کون کیا کچھ کر رہا تھا. لہٰذا اگر دوسری ویڈیو سامنے آتی ہے تو وہ حکومت کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور جوڈیشری کے لیے ایک بڑا ہزیمت کا سامنا ہوگا ان تمام اداروں کو, اور ان پر بھی سوالات اٹھیں گے کہ کس طرح اس پورے احتساب کے نظام کو چلایا جا رہا ہے اور کس طرح وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. اب بشیر میمن صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں, سابق ڈی جی ایف آئی اے نے جو انکشافات کیے ہیں, اور باقاعدہ میرے ذرائع نے یہ بتایا کہ ایک بڑے آفس سے باقاعدہ جو میڈیا ہے اس کو روکا گیا, میڈیا کو کہا گیا کہ بشیر میمن کے ان انکشافات پر بات نہیں کرنی, اس کی خبر نہیں چلانی, اور اگر خبر چلا رہے ہو تو اس پر ٹاک شوز نہیں کرنے. تو اگر آپ نے میڈیا کو مانیٹر کیا ہو, میڈیا کو دیکھا ہو, تو میڈیا پر بشیر میمن نے جو انکشافات کیے تھے کہ کس طرح وزیر اعظم عمران خان ان سے توقعات لگائے بیٹھے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت دہشت گردی کے جو پرچے ہیں ان اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کاٹے جائیں, اور بشیر میمن نے آخر میں آ کے استعفیٰ دے دیا تھا. تو میڈیا کو روکا گیا کہ وہ اس پر بات نہ کرے, اس پر گفتگو نہ کرے, اس کو اچھالے نہ, کیونکہ یہ ایک بم شیل تھا. ایف آئی اے کے سربراہ, سابق سربراہ اگر آ کے اس طرح کی بات کر رہا ہے تو یہ ایک بم شیل تھا جو اس حکومت کے خلاف سامنے آیا تھا, لیکن اسے دبا دیا گیا. لیکن
معاملہ یہ ہے کہ جب آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے اور اس دھوئیں کو تھاما نہیں جا سکتا جب تک آگ کو بجھایا نہ جائے. تو اب آگ لگ چکی ہے, آنے والے دن طے کریں گے کہ کتنا دھواں اٹھتا ہے اور کون کون اس دھوئیں کے بادل میں امٹ کر اس میں سمٹ جاتا ہے. تو آنے والے دن بہت ہنگامہ خیز ہونے والے ہیں, دلچسپ ہونے والے ہیں. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں, اپنی رائے کامنٹ میں دیجئے. اس ویڈیو کو لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اس چینل کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا.